السلام علیکم جی۔ اچھا، خبر پرانی ہے لیکن دہرانی ہے اس کو، تو پھر آپ کو بھی یاد آ جائے گا یہ ساری باتیں ہوئی ہوئی ہیں۔ اور یہ جب کیا کہتے ہیں، کچھ 2 سال پہلے جب پی ڈی ایم عروج پہ تھا، تو اس وقت میں ایک بات چل رہی تھی جس ٹائم میں پی ڈی ایم چل رہا تھا کہ بس آج گئی حکومت اور کل گئی حکومت۔ تو اس وقت یہ ہو رہا تھا کہ چائنیز کی طرف سے ایک بیل آؤٹ پیکیج آیا تھا، اس کو اسی نام سے یاد کیا گیا کہ بس ٹھیک ہے، ہم آپ کے سارے معاملات سنبھالتے ہیں فائنینشیل، اور آپ ہمارا ساتھ چلو، ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور اچانک سے پی ڈی ایم بنی اور پھر اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہے، سب کچھ ہو گیا۔ پھر کرتے کرتے اچانک سے پیپلز پارٹی کو جو انسان ایک آفر ہوئی، اور پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کی ایسی تیسی پھیر دی۔ اچھا، کمزوری ہو گئی، پھر سب کچھ ہو گیا، چلتے رہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ وقت گزرتا گیا، پھر اچانک آپ یہ دیکھیں کہ افغانستان سے جیسے ہی امریکن اور یورپینس کا انخلا ہوتا ہے، تو ساتھ ہی اسی وقت جو انسان امریکن، پھر یہ سمجھ میں آ گیا تھا اب امریکہ اس علاقے میں زیادہ انویسٹ نہیں کرے گا، اس کا انٹرسٹ بھی وہ نہیں ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ تھی کہ گورنمنٹ چینج ہو چکی، اور جس طرح کی ٹرمپ گورنمنٹ تھی، وہ جو آپ کہہ لیں کہ ریپبلکنس کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ نہیں رہا تھا، بلکہ ڈیموکریٹس کا آ گیا تھا۔ یعنی کہ اس کے ساتھ ہی پاکستان کے اندر بہت ساری تبدیلیاں اور معاملات وہ چلے۔ اچھا، چائنیز کا انفلوئنس تھا، تو چائنیز نے پھر جو انسان پاکستان میں جو عوام کے نمائندے ہیں لنڈن میں اور اسلام آباد، لاہور، ہر طرف جو انسان رابطے کیے اور جو کچھ بھی ہونا تھا ہوا، اس کا ہم بہت دفعہ ذکر کر چکے ہوئے ہیں۔ اس میں پھر جو انسان معاملات چلتے چلتے آ کے پھر دسمبر میں سب کچھ طے ہو گیا تھا، یعنی کہ گارنٹی آ گئی تھی۔ گارنٹی بات ہونے کے بعد رک گئی تھی، اور پھر وہ گارنٹی جو سی تھی نا، یعنی کہ چائنیز کی آ گئی تھی دسمبر میں۔ تو شیخ صاحب بھی اس کا ہی بتاتے ہیں کہ مجھے پتہ لگ گیا تھا، خان صاحب کو بھی پتہ لگ گیا تھا کہ اب جو انسان بیچ میں کوئی نہیں پڑے گا، اگر پڑے گا تو پھر وہ گارنٹر بیچ میں بولے گا۔ تو جو بیل آؤٹ پیکیج ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے۔ اب وہ ہے کیا، کس طریقے سے ہے؟ اچانک سے نہیں کرنا تھا کہ بس صبح ہو گئی یہ گیم اور یہ شام کو جو انسان سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جن کو عادت پڑی ہوئی ہے نا 70 سال سے، وہ آسانی سے نہیں چھوٹے گی، لیکن کمٹمنٹ ہو چکی ہوئی ہے، سارے معاملات چل رہے ہیں۔ تو اب یہ جو پاکستان کے اندر صورتحال چل رہی ہے نا، یہ ایسی ہے کہ چلنے کا دوڑانا ہے نا پہلے تو پاکستان کو، تو ابھی چلنے کی بھی بات نہیں ہے۔ لٹا دیا تھا نا خان صاحب نے، اب یہ آہستہ آہستہ سے گھٹنوں پہ چل رہا ہے، اور اس کو کھڑا کر کے بھی نہیں چلا رہے، اس لیے کہ جو ادھر کی جو ٹیم ہے نا، وہ اچانک سے بدل بھی جاتی ہے کہ او ہو ایک دو بندے ادھر ادھر ہوئے، اور باقیوں نے کہا کہ ہم پہلے جو ہے نا، مطلب ملک آدھا رہ گیا، جنگیں ہم نے ہار دیں، ملک کا بیڑا غرق کر دیا، لیکن وہ جو تھے وہ لوگ ٹھیک نہیں تھے۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ اصل تجربہ کیا ہوتا ہے، تو نیا بیڑا غرق شروع ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ ساری صورتحال چل رہی ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ آئی ایم ایف کے معاملے سے نکلیں گے، یعنی کہ اتنا بجٹ جو ہے نا وہ دفاع کا کم ہو چکا، پاکستان کی تو ایسی کی تیسی مسئلہ تو دفاع کا، یعنی کہ آدھا، آلموسٹ آدھا بجٹ رہ گیا۔ یعنی کہ عمران خان کو لانے کے بعد پیار پیار سے 2017 کا بجٹ چیک کریں اور ابھی کا چیک کریں، تو 2022-23 کا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آدھا رہ گیا بجٹ۔ پاکستان کی عوام ماری گئی، ڈالر کہاں کا کہاں پہنچ گیا، ہر چیز کا ریٹ ڈبل ہے۔ وہ سامان جو 20,000 روپے کا کھانے پینے کا، ایگزیکٹلی 20,000 روپے کا آتا تھا 2017 کے اندر، وہ اس ٹائم میں 40,000 سے 45,000 روپے میں بمشکل آتا ہے۔ 50,000 بھی کر سکتے ہیں آپ سامان کے اوپر، ان کی مطلب عدد و شمار میں فرق کر لیتا۔ اب ایک عام آدمی جو انسان ہے، اس کا تو گھر کا خرچ ہی اتنے میں چل رہا ہوتا ہے۔ جو ذرا سا بہتر گھر ہے، اب وہ جو انسان ہے جو 50,000 خرچ رہا تھا، اب اس کو 1.25 خرچ کرنا پڑ رہا ہے اگر وہ اس کو مینٹین کرتا ہے تو۔ پھر کمائی کا بڑا فرق ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ قابو سے باہر ہو گئی ہیں۔ تو
جو موضوع ہے نا وہ یہ ہے کہ جو بیل آؤٹ پیکج ہے نا وہ چل چکا ہوا ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک تو یکدم بہتری لانی، یعنی کہ انفراسٹرکچر اسٹرونگ کرنا ہے، اور کیش کے معاملات کو بڑے طریقے سے چلانا ہے، اور جو عوام کو سہولت ہے وہ دینی ہے، لیکن آرام آرام سے دینی ہے۔ اور ایک یعنی کہ خاص سائڈ کے جن کے ہاتھ میں پیسہ چلا جاتا ہے نا تو وہ پاگل ہو جاتے ہیں، اس طریقے کی صورتحال نہیں آنے دینی۔ اب اس کے اندر میں ایک بہت بڑی مثال دینے لگا ہوں کہ پاکستان کے اندر سب سے بڑا جو لینڈ مافیا ہے نا، وہ ہم سب کو پتہ ہے کون ہے۔ میں ملک ریاض صاحب کی بات نہیں کر رہا، میں اصل لینڈ مافیا کی بات کر رہا ہوں۔ وہ جو ان سے ہے نا 20 30 30 پلاٹ لے کے شفلنگ کرنے والے لوگ ہیں، جیسے ہی بوم آتا ہے نا وہ خوب پیسے کماتے ہیں، اور بدماشی کے ساتھ کماتے ہیں، ان کو لاس کا ڈر نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ان کو یہ پتہ ہوتا ہے اس سیکٹر کی، اس اسٹریٹ کا جو ہے نا ریٹ کتنا ہے، 2.5 کروڑ روپے کا وہ خرید لیں گے تو وہ بیچیں گے اس کے اوپر ہی، اور نیچے نہیں کرتے۔ تو یعنی کہ وہ ایک ریٹ کو جہاں پہ اسٹیبل کرتے ہیں اس کو اوپر اٹھاتے جاتے ہیں۔ بڑا عجیب نظام ہے۔ اور وہ لوگ جو ان سے ہیں نا جس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جلدی آنے نہیں دینا، یعنی کہ پراپرٹی کے اوپر بوم نہیں لے کے آئیں گے، کیونکہ ان کی ایکسپرٹیز بالکل دو طرح کی ہیں۔ ایک، کسی کی بندے کے ساتھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، یعنی کہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ان کے اس کے پارٹنر بنتے ہیں، اور وہ پروفٹ دیتا رہتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کے ساتھ بدماشی کرتے ہیں، اس کی زندگی سب کچھ تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ ایسی مخلوق ہے۔ دوسرا جو ان کو کام آتا ہے نا وہ پلاٹوں کا آتا ہے، ہر ڈی ایچ اے کے پلاٹ کا، ہر کالونی کے پلاٹ کا ان سے پوچھ لیں، رقبوں کا پوچھ لیں، ان کو سب کچھ یاد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ بھی ایک ان کا بہترین کورس ہوتا ہے۔ تو بیگمات یہ کرتی ہیں، بچے بیٹیاں بیٹے سب یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹکا کے بڑی بڑی گاڑیاں اور طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ یکدم چینج آئے گی تو ایسا ہوگا، وہ لے کے نہیں آنی، مین بہت بڑی بات یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ جیسے کہ جو بیچ میں گارنٹر تھا اس نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ اونیسٹی کے ساتھ کام کرنا، یعنی کہ الیکشن تو اپنے ٹائم پہ ہوگا، لیکن یہ جو کر رہے ہیں اور زیادہ انفلوئنس ہوگا تو ہم دیکھ لیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ 2 ارب کی انہوں نے اچانک سے وعدہ کیا ہے تو آئی ایم ایف کا پروگرام اسٹرانگ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اور اگر بات اس کے بعد بھی مسئلہ کرتے ہیں، یہ میں سب سے اہم بات بتانے لگا ہوں، اس کے بعد بھی مسئلہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ شرائط پوری کر دیتا ہے 70 80%۔ ٹھیک ہے، جیسے ابھی کوشش کر رہے ہیں ریٹس وغیرہ، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں کرو، تو پھر چائنیز کھل کے سامنے آئیں گے کہ ٹھیک ہے ہمارا نیبر، ہمیں اس سے فرق پڑتا ہے، ہم اس کو اس طریقے سے فیسلیٹیٹ کرتے ہیں، آئی ایم ایف کو سائڈ پہ کر دیں گے، ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ سب سے اہم بات بتائی ہے میں نے۔ عوام جو ان سے نا تکلیف کاٹ رہی ہے تو وہ اس بات سے کاٹ رہی ہے کہ جیسے ہی عوام کو سہولت ملے گی تو عوام کے پاس سہولت نہیں جائے گی، بلکہ وہ سہولت کسی اور کے پاس چلی جائے گی جو ہمیشہ سے جاتی رہی۔ تو یہ ہیں جی 2 4 باتیں تھی، تو میں نے کہا کافی 4 5 دن ہو گئے تھے بات کیے ہوئے پراپرلی، تو رک اس لیے گیا تھا بیچ میں، کنیکشن کا جو ایشو تھا وہ میں نے ٹویٹ کر کے بھی بتایا تھا، ویسے بھی کہ بہت ٹائم لگ رہا تھا، ایک یعنی کہ 2 منٹ کی ٹویٹ جو ہے نا وہ چڑھانے میں نا گھنٹوں کے حساب سے لگ رہا تھا، تو اس لیے میں کسی کے بھی نہیں چڑھا پا رہا تھا۔ تو 10 ایک ہی بیچ میں ولاگ چڑھایا تو اس کو بھی تقریباً میرے خیال ہے 4 1 گھنٹے لگ گئے تھے، تو بندہ تنگ پڑ جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا، تو فون آن رکھنا پڑتا ہے۔ تو اب شکر اللہ کا ٹھیک ہو گیا، تو انشاءاللہ پھر یہ روٹین میں جاری رکھیں گے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔